نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام روز محشر کے جاں گداز بود روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرشش نماز بود۔ دوستو، محشر کا دن بہت سخت ہوگا اور جان لیوا ہوگا۔ محشر کی گھڑی انتہائی دشوار اور مشکل ہوگی۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تمام چیزوں سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، ہمارے سینوں پر یہ دستک دی گئی ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں، ہم اور آپ بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، اپنی آنکھوں کو کھول لیں اور غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا فرمایا ہے، ہمارے کیا کیا فرائض ہیں، کون کون سی عبادتیں ہم پر واجب اور لازم ہیں، ہماری علامت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طریقہ سے ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر جماعت کی ایک شناخت ہوتی ہے اور ہر مذہب کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، ہر دین اور ہر دھرم کا ایک مخصوص امتیاز ہوتا ہے، اسی طریقہ سے مسلمانوں کی بھی ایک علامت ہے، مسلمانوں کی بھی ایک پہچان ہے، مسلمانوں کی بھی ایک شناخت ہے اور مسلمانوں کا بھی ایک خاص شعار ہے اور مسلمانوں کا بھی ایک مخصوص امتیاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعہ مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ نماز ہی کے ذریعہ پہچان ہوتی ہے کہ کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ اس لیے آئیے سب سے پہلے نماز کے متعلق نماز کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اسی حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے تو وہ شخص کافر ہو گیا۔ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ شخص کافر ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دو، اپنی تلوار اٹھاؤ اور اس شخص کے گردن پر لگا دو اور اس شخص کے گردن پر چلا دو اور اس شخص کو ہلاک کر دو، قتل کر دو۔ ایسا شخص پاپی ہے، مجرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پاک زمین پر رہنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا مسئلہ بہت اہم ہے اور نماز کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف ایک جگہ ہے، وہاں کا سفر کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، کیونکہ
کیونکہ وہاں کے لوگ مذہب اسلام سے نہ آشنا تھے نہ واقف تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا سفر کرتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ او لوگوں، اللہ کو ایک جانو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، مجھے اللہ کا نبی مانو اور میں جو تمہیں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ لیکن طائف والوں نے، طائف کے کچھ شرپسندوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے کے بجائے آپ کو گالیاں دیں، آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس سفر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوئی، بہت رنج ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب ہمارے پیغمبر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، معراج کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو 3 تحفوں سے سرفراز فرمایا، جن میں سے ایک تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ مسلمانوں کو ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں دی گئی، ایک دن میں مسلمانوں پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اس تحفہ کو لے کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بما امرت، اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے فرمایا کہ میری امت پر ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت پر رحم کھائیے، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے جائیے اب دوبارہ دربار عالی میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نمازوں کے اندر کمی کروائیے، تخفیف کروائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور نمازوں کے اندر کمی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ 5 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 45 وقت کی نمازوں کو لے کر واپس آنے لگتے ہیں۔ پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی ہے، اب 45 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی آپ کی امت ایک دن میں 45 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے آپ جائیے اور نمازوں کے اندر اور بھی زیادہ تخفیف کروائیے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے اور نمازوں کے اندر کمی کرنے کی، تخفیف کرنے کی درخواست کی، اور موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بار بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں جا نہیں سکتا۔ چنانچہ 5 وقت کی نمازوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنی امت کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کا حکم کیا۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس حال میں آتی ہے کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔
وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے زبردست گناہ کا صدور ہو گیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخر کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بھڑک گئے، غصے میں آ گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کہ او کمبخت دور ہو جاؤ، اور لوگوں سے کہا کہ جلدی سے اس عورت کو یہاں سے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ وہ عورت دل بستہ ہو کر اور مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ ادھر زمین و آسمان کا مالک، عرش و کرسی کا مالک، ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ہماری گنہگار بندی کو کیسے واپس کر دیا؟ اے موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تمہارا علاج نہیں ہے؟ اے موسیٰ کیا تمہاری نگاہ میں زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار کوئی اور نہیں ہے؟ اے موسیٰ سنو، زنا کرنے والے اور زنا کروانے والے اور قتل کرنے والے سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو غور کیجئے کہ نماز کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور نماز کا مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کسی بھی حالت میں نماز کو ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں پورا دن کام کاج کرتا ہوں، میرے ساتھ میں میرا اونٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی جب میں شام کو اپنے گھر واپس آتا ہوں اور میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی بھیانک آواز نکالتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں پوری رات پریشان رہتا ہوں، اس لیے اے اللہ کے نبی آپ کچھ کریے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے اونٹ کو لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنے اونٹ کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اونٹ سے فرمایا کہ اے اونٹ یہ تیرا مالک ہے، یہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور تمہاری ہر چیز مہیا کرتا ہے تمہارے آرام کے لیے، لیکن جب یہ رات میں سوتا ہے تو تم اسے پریشان کیوں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اونٹ کو بولنے کی طاقت دے دی، بولنے کی گویائی دے دی۔ اس اونٹ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور اس کے بعد اس اونٹ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی واقعتاً حقیقتاً یہ میرا مالک ہے، مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی جب یہ شام کو اپنے گھر واپس آتا ہے تو رات میں جب سوتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں بھی اسی مکان کے اندر موجود ہوتا ہوں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ اے اونٹ تیرے برابر میں ایک بے نمازی سو رہا تھا، تم نے اسے بیدار کیوں نہیں کیا، تم نے اسے جگایا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی اسی لیے میں بار بار آوازیں نکالتا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو جائے، جاگ جائے اور اپنے مالک حقیقی کو یاد کر لے۔ اے اللہ کے نبی اب آپ ہی بتائیے اس میں میری غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں اونٹ ایک جانور ہے، جانور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے کہ کہیں اس بے نمازی کے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری پوچھ نہ کر لے۔
زمین بھی بے نمازی سے ڈرتی ہے کہ کوئی بے نمازی میرے اندر دفن نہ ہو۔ جب کوئی فاسق فاجر آدمی گنہگار آدمی مر جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے چلے آتے ہیں تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تو میرے پاس کیوں آ گئے؟ تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے لوگ میرے پشت پہ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ خراب اور سب سے زیادہ ناپسند تو ہی تھا، تو میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ لیکن جب آج تو میرے سپرد کر دیے گئے ہو، آج جب تو میرے حوالہ کر دیے گئے ہو تو دیکھنا آج میں تجھے کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد 70 اژدہے، ایک روایت میں ہے کہ 99 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا یہ حال ہے کہ اگر ایک اژدہا دنیا کے اندر آ کر صرف پھونک مار دے تو پوری زمین پر کبھی سبزہ نہیں اگے گی، پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی۔ یہ حال ہے ایک اژدہا کا، اور ایسا ایک اژدہا نہیں بلکہ 99 اژدہے اس مردے کے بدن پر مسلط کر دیے جائیں گے اور اسے ڈستے رہیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بار ڈس کر چھوڑ دیں گے بلکہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، اگر نماز کی بھی پابندی کر لیں تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا اور ہمیں کون سی پریشانی آ جائے گی؟ جب سارا کام کر ہی رہے ہیں تو ساتھ میں نماز کی بھی پابندی کیجیے۔ نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے، نماز کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس لیے اس وقت ذلت سے اور رسوائی سے بچنے کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔